अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप साहब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, चाह रहे हैं खुश आबाद रहें, से मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी नागानी आफत मुसीबत से महफूज रखे, आमीन। तो माँ की लाडली आवारा गर्दी करके वापस आ गई और माँ ने उसको ऐसे गले लगाया जैसे मेरी बेटी हज उम्रा करके आई है। 2 दिन के लिए आवारा गर्द बेटी आवारा गर्दी करने के लिए गई थी। बहुत ज़्यादा बेचारी की वीडियो चली है। हम लोग इतनी ज़्यादा जेलस हो गए, मैं खुद बता रही हूँ जी, हम लोग बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। हमने कभी मरी नहीं देखा, कभी नारायण का खान नहीं गए, स्वाद नहीं गए, आगे पीछे नहीं हम लोग गए। पहली बार हम लोगों ने इसकी वीडियो देखकर ना हैरान परेशान रह गए कि वाकई हमारे पाकिस्तान में भी इतनी खूबसूरत जगहें और हम वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इस तरह के वसाइल नहीं है जिस तरह के इस मैडम टोनिया के पास हैं। तो फिर जेलस होना हमारा बनता ही है ना जी। बिल्कुल ठीक बात की है क्योंकि जेलस होना बनता ही है। जो बैकग्राउंड में वीडियो मैंने आज लगाई है तो टोनिया मैडम देख रही होगी। वीडियोस तो हमारी ये लोग देखते हैं लेकिन आगे कहते हैं हम लोग रिएक्शन वालों की वीडियोस नहीं देखते हैं। जब हम रिएक्शन वालों ने तुम्हारे इस बाप का चैनल को इतने ज़्यादा प्रमोट किया था, जब उस तुम्हारे छुछुंदर ने लाइबा लाइव वाले चैनल को अपने पास रख लिया था क्योंकि वीडियोस डिलीट करने वाली तुम थी, उसने अपने पास जब रख लिया था तो ये चैनल बनाया गया था। तो रिएक्शन वालों ने इस चैनल को प्रमोट किया था और अपनी हर वीडियोस में इस चैनल का लिंक दिया था। तब अपने बाप को तुमने बोला था अब्बू आप रिएक्शन वालों का शुक्रिया अदा करें। तो रिएक्शन वालों की वीडियोस देखने के बाद आप लोगों को पता चला था कि हकीकत में हमारा चैनल किस बंदे ने प्रमोट किया। तो ये हमारी वीडियो नहीं देखती है, ज़रा बात सुन लें बेचारी की। ये कंफ्यूज बेचारी दिमाग से पैदल साइको केस है। तो इसके लिए बंदा अब इतने ज़्यादा क्या बोल सकता है, लेकिन बोलना इस वजह से पड़ रहा है। कुछ इस जैसे हैं हड हराम किस्म की आवारा गर्द किस्म के लोग जो इसकी वीडियोस को देखते हैं। जिस तरह के बंदा होता है ना उसी तरह से उसकी कंपनी होती है, उसकी सोसाइटी होती है, उसका उठना बैठना होता है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो बेचारी बैकग्राउंड में जो वीडियो है तुम देख सकोगी क्योंकि हम लोग जा नहीं सकते कहीं। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है इस बात के लिए। मैं जितना भी फ़ख्र अदा करूँ वो कम है क्योंकि अल्लाह पाक पैसों से नहीं अपने घर पे बुलाते, इंसान को देख कर बुलाते हैं। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, करोड़ों शुक्र अदा करूँ तब भी कम है क्योंकि मैं अल्लाह पाक का घर देख कर आई हूँ और इबादतें भी की हैं, ज़ियारतें भी की हैं, इत्मीनान से उम्रा की है। अल्लाह मेरे अब्बू को करवड़ करवड़ जन्नत नसीब करे, आमीन। तो अगर जाना ही है तो उस घर में जाओ, तब लोगों को बोलो कि लोग मुझसे जेलस हुए। जेलस होने वाली जगह पे जाओ तब बोला कि हम लोग वाकई देखने वाले मेरे जो है ना वो मुझसे जेलस हो रही। मैंने उम्रा किया, अपने माँ बाप को उम्रा करवाया बीबी, तब जेलस होना बनता है। ये दुबई चली जाओ, यूरोप चली जाओ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जगह देखी हुई है। तो ये मरी हमारे पाँव के नीचे एक किस्म का है और यहाँ हम नहीं आ सकते। तुम इतनी दूर से जल्ला से मुल्तान से इधर आई और हम पास रहकर इधर नहीं जा सकते। बात करने से पहले ज़रा अपने दरमियान में झांक लिया करो तुम खुद क्या हो। और सबसे पहले मैंने सीमा आंटी को ये जवाब देना चाहती हूँ और उनको ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी इज्जत करती हूँ। माँ जिसकी भी हों सबकी साझी होती है और मैं आपके लिए कोई भी सख्त अल्फाज नहीं बोलना चाहती। आपने कहा है कि मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक देख रहे हैं। हमने लाइबा को बदनाम करने के लिए ये नहीं कहा था बल्कि इस वजह से कहा था कि लाइबा की कंडीशन आपके सामने है। हमारी सब वीडियोस को आप देख ले, किसी वीडियो में भी हम लोगों ने अगर लाइबा को पागल कहा, नदीम भाई को पागल कहा, तो आप आके उस वीडियो का लिंक हमें शेयर करें कि इस वीडियो में आप लोगों ने नदीम भाई और लाइबा को पागल करा। ख़ास करके मेरे चैनल पे आप देखें, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने हमेशा अप्रिशिएट दोनों बहनों भाइयों को किया और मैं ऐसा कह भी नहीं सकती, कभी भी नहीं कह सकती। हमने इस वजह से मैंने लाइबा का कहा है कि लाइबा देखें वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है और उसको पता भी नहीं यहाँ पे वो बात इस तरह करती है। आप लोग बहन उसकी होकर और माँ बाप होकर उसको इतनी अहमियत आप लोग नहीं देते। ख़ास करके ये तोनिया उसको बिल्कुल अहमियत नहीं देती कि ये भी मेरे साथ की पैदा की हुई है।
تو دوسرا بندہ جس گھر میں دو گے اچھا خاصا ایجڈ بندہ ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی چھوڑ کے چلی گئی ہے آپ لوگوں کے گھر آنے کی وجہ سے، اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہے اور آپ لوگ اس کی وجہ سے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ کیا آپ کی لائبہ وہاں جا کر گھرستی نبھا سکے گی؟ ان بچوں کی یہ ماں بن سکے گی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس کو خود توجہ کی ضرورت ہے، یہ خود کروانے والی ہے، کیئر کرنے والی نہیں ہے۔ تو اس بات کو لے کر میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ جہاں پیسہ دیکھتے ہیں وہیں پہ آپ لوگوں کی رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات میں بتاتی چلوں کہ اس باتوں کا ہم نے کو کس نے بتایا تھا مجھے۔ میں پہلی بات بتاتی ہوں کہ پہلے سے ہوتی تھی ساجدہ ہمارے ساتھ یا نومی سے تو ہمارا اتنا زیادہ رابطہ نہیں ہوتا تھا، وہ خود ہی انسٹا پہ کوئی میسج میرا کرتا تھا تو ہم رپلائی کرتے تھے۔ ہاں ساجدہ سے ہم لوگوں کی بات ہوتی تھی تو ساجدہ کوئی بات اگر بتا دیتی تھی تو بتا دیتی تھی، لیکن اب ساجدہ اور نومی کا کوئی ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہے۔ یہ میں ساجدہ کے لیے بھی اور نومی کے لیے بھی کہتی ہوں کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم دونوں خالہ بجا آپ لوگوں کو ٹاپک بتاتے تھے، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو اب ہماری ویڈیو تو چل رہی ہے نا، ان کے بنا بھی چل رہی ہیں نا، انہوں نے پکڑا ہوا تو نہیں ہے نا ہماری ویڈیوز کو، وہ ہماری ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتے نا، شیئر نہیں کرتے نا، چینل چل ہی رہا ہے نا الحمدللہ۔ تو یہ باتیں جس نے بتائی تھیں وہ ہے تسلیم آنٹی، انہوں نے اپنا نمبر اپنے پوتے اور پوتی کی وجہ سے خیرات کی طرح سب کی طرف بانٹا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ لائبہ کی انگوٹھی بھی وہ لوگ دے گئے، اور ہم لوگوں کا جو بیٹا بنا ہوا ہے میرا اور نسیمہ آپی کا، اس کے ساتھ ہم نے لائبہ کا رشتہ کر دیا۔ اور یہ بات نجمہ نے بھی کہی ہے، میں حلفیہ کہتی ہوں، میں قسم اٹھا کے بھی یہ کہہ سکتی ہوں، اور وہ لوگ بھی اپنی ویڈیو میں یہ قسم اٹھا کے بولے، وہ لوگ تو قسم اٹھا لیں گے، مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹی قسمیں اٹھانے کے آتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے دونوں بانجی اور خالہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے لائبہ کا رشتہ کر دیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ سونیا کے ساتھ وہ بندہ ہے جو جس کو لائبہ کا رشتہ دیا، وہ سونیا کے ساتھ گیا، اور ایک اور بندہ سونیا کے ساتھ تھا۔ میں نے جو پک لگائی ہوئی تھی وہی بندہ سونیا کی ویڈیو بنا رہا تھا، سونیا کی ٹک ٹاک بنا رہا تھا۔ وہاں پہ کوئی اتنا زیادہ فری نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ خود وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، انہوں نے خود اپنی ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں۔ سونیا کے باپ کا کوئی نوکر تھا کہ وہ سونیا کی ویڈیو بنائے گا؟ اتنی سونیا بڑی یوٹیوبر اس کی نقل کرنے سے پہلے نقل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب تم نے اقرا کمال ستارہ یاسین لوگوں کی طرح یہ کرنے کی کوشش کی کہ میں گئی ہوں ولاگز بنانے کے لیے، اچھا لیکن تم جو ولاگز بنانے کے لیے گئی وہاں کیا گل کھلانے کے لیے گئی یہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے۔ لوگ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، کانوں سے نہیں کھاتے ہیں، سب منہ سے کھاتے ہیں۔ تم اپنے ماں باپ کے گھر میں وزیر اعظم ہوگی، آتے ہی ساتھ تم نے اپنی ماں کو کھڑا کر دیا کہ ریئیکشن والوں کے لیے یہ بولے۔ اب مجھے بتاؤ کہ ریئیکشن والوں نے تمہیں یہاں پہ کہا ہے یا تمہارے اس شوہر نے تمہیں کہا ہے جس کی ابھی بھی تم بیوی ہو؟ کیونکہ صابرہ کو تم لوگ کہتے تھے کہ ندیم بھائی نے طلاق نہیں دی ہے، وہ ابھی بھی ہمارے بھائی کے نکاح میں موجود ہے، اور تم بھی ابھی بھی وسیم کے نکاح میں موجود ہو، کیونکہ نہ ہی وسیم نے تمہیں چھوڑا ہے نہ ہی وسیم نے خلا کے پیپر بس دستخط کیے، تم ابھی بھی وسیم کے نکاح میں ہو، نہ ہی تم نے عدت پوری کی ہے، تم نے اپنے بھائی کے نکاح کا شوشہ چھوڑا اور تم چھلانگ لگا کے آ گئی۔ تم جو کچھ بھی حرکتیں کرتی رہی ہو عدت کے نام پر، تم نے جو کام کیے نا اس کی ساری رپورٹس ہمیں ملی ہیں۔ ہم ان کے گھروں میں جا کے نہیں کہتے تھے کہ آپ لوگ جاؤ سونیا سے بات کرو، سونیا کو بولو اور پھر ہمیں آگے بولو، پھر ہم لوگ سونیا کے لیے ویڈیوز بنائیں گے، ہمارے ویوز آئیں گے، بلکہ لوگ تمہارے کرتوتوں سے تنگ آ کر ہمیں انسٹا پہ میسج کرتے ہیں اور وہاں پہ آ کے بتاتے ہیں۔ تم نے جو کیا رات کو 12-1 بجے تک تم غیر مردوں سے باتوں میں رہتی تھی۔ میں دعا کرتی ہوں یہ بات میں یہاں پہ اعلانیہ کہتی ہوں، میں ہر نماز میں دعا کرتی ہوں اللہ سونیا جیسی بیٹی کسی ماں باپ کو بھی نہ دے۔ یہ اپنے ماں باپ کا منہ کالا کرنے والی بیٹی ہے، آتے ساتھ ہی ماں کو کھڑا کر دیا ریئیکشن والوں کے خلاف یہ بولو۔ ریئیکشن والوں کو کوئی حلام نہیں ہوا ہے، ہم وہاں پہ رہتے نہیں ہیں، ہماری آنکھیں فٹ نہیں ہیں، ہمارے کیمرے فٹ نہیں ہیں۔ بی بی جب تم گئی تھی نا ماں کو ہاسپٹل لے کے تب بھی ماں بھی ساتھ تھی نا، آج ماں کس طرح کہہ رہی ہے اور بیٹی کس طرح کہہ رہی ہے میں ادھر گئی تھی، میں غیر مرد کے ساتھ نہیں کی تھی، میں جاؤں تو دبئی بھی جا سکتی ہوں، آوارہ گرد قسم کی عورتیں جا بھی سکتی ہیں۔ دوسری بات ہے ماں کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی دوائی لینے کے لیے، وہاں کی میڈیسن لینے کے لیے گئی تھی،
لیکن بعد میں جو گل تمہارے سامنے آئے تھے، جس کے ساتھ تم نے گل کھلائے تھے، اس بندے نے تمہارا ایک ایک کرتوت بتایا تھا، ہاتھوں میں ہاتھ، یاد ہے کہ بھول گئی ہو؟ وہ میں نے تو نہیں اپنی ویڈیو میں کہا تھا، میں نے تو تمہاری ویڈیوز نہیں بنائی تھی نا۔ جس بندے کے ساتھ تم نے گئی تھی، جس کے ساتھ تم نے مکالمہ کیا تھا، اسی نے کہا تھا، وہ ہماری ویڈیوز میں آ کے کمنٹ کرتا تھا۔ ہم اگر لائیو آتے تھے تو وہ آ کے ہماری لائیو میں یہ میسج کرتا تھا کہ سونیا میرے ساتھ یہ کام کر کے گئی ہے۔ اب تو میرا منہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں وہ الفاظ ادا کروں، کیونکہ میری ویڈیوز میرے بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی ہے۔ سچ بات کہتی ہوں باخدا، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، ہمارے ماں باپ نے کبھی ہمیں شاہ نہیں دی ہے۔ ہمارے ماں باپ کا یہ حصول تھا کہ بچے ہمارے کوئی اچھا کام بھی کریں نا تو ہم ان کو ان کے سامنے اپریشیٹ نہیں کریں گے۔ اس طرح بچوں کو شے مل جاتی ہے اور ان کا دماغ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے ماں باپ کی طرح ہمارے ماں باپ نے تربیت نہیں کیا، ہماری تعلیم پہ فوکس انہوں نے کیا، تمہاری طرح سے نہیں ہے جس کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ یہ میں تو نہیں کہتی تھی، تمہاری ویڈیوز میں اگر ایک بھی کمنٹ ہم نے کیا یا اپنی فیک آئی ڈی سے کیا تو ہم لوگ مسلمان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ جو بھی تمہیں کمنٹ کر رہے تھے نا، تم وہ ڈیلیٹ کر رہی اور ان میں نام نہاد تمہارے سبسکرائبر کو یہ کہتی ہوں کہ ہمیں کہتی ہوں نا کہ آپ ڈیلیٹ کر دیتی ہو، تو تم لوگوں کی یہی جو ہے جس کو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہو، جس طرح کے یہ ہے اس طرح کے تمہارے سبسکرائبر بھی ہیں۔ وہ یہ تمہاری جو ہے نا، اس نے کبھی تمہیں جوتے کی نوک پہ نہیں رکھا، کبھی تمہارے کمنٹس کا جواب نہیں دیا، کبھی تم لوگوں کو ریپلائی نہیں کیا، اور اسی نے اپنی کتنی کمنٹ ایسے جو لوگوں نے اس کو کیے تھے وہ فوراً سے پہلے اسے ڈیلیٹ کر دیے۔ ہم لوگوں نے پڑھے تھے جس طرح سے لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ سونیا بی بی پہلی دفعہ آئی ہو، تمہیں تو چلنے کی تمیز نہیں ہے، تم تو کتنی بار گری ہو، تم نے تو چشمہ بارش میں بھی اپنے سر پہ لگایا ہوا ہے، ادھر جا کے تم شہری نہیں بن گئی تھی۔ جس طرح سے چشمہ اپنے سر پہ تم نے فٹ کیا تھا، تم نے بولا کہ میں شہری لگوں گی، پھر جو تم نے اپنے معصوم بھائی کا، بیچارہ معصوم ہے کیونکہ وہ اس کے لوگ تمہارے گاؤں کے کہتے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے ہیں، تمہارے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ جھلا والی ایک گلی کے اندر یہ چلا جائے تو اس کو دوبارہ رستہ نہیں ملتا کہ یہ جو گلی ہے نہیں، میرے گھر سے کون گلی جاتی ہے، میرے گھر کی طرف کون سی گلی جاتی ہے، کس رستے سے میں جاؤں۔ تو دوسروں کی طرف بھوگنے سے پہلے بندہ اپنی آپ کو دیکھ لیتا ہے کہ تم خود کیا ہو۔ تم جیسی عورتیں نا جنہوں نے سارے پاکستان کو، سارے معاشرے کو بدنام کیا ہے، تو انشاءاللہ پھر اور اس کی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔